قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن پاک کی وہ آیات جس میں اللہ رب العزت نے فقہی احکامات بیان فرمائے ہیں، ہم اس پروگرام میں ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ توبہ، جس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے، وہ ہمارے مطالعے میں ہیں، اور آج ہم نے دو مختلف مقامات سے دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے اور ہم تسلسل سے چل رہے ہیں۔ پہلے جو ہماری آیت ہے، آیت نمبر 91 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 120 ہے۔ ان دونوں آیات مبارکہ کا مضمون جو تھا آپس میں ملتا جلتا تھا، اس لیے ہم نے ان دونوں آیات مبارکہ کو ایک ساتھ ہی رکھا ہے۔ ہم سب سے پہلے بڑھیں گے اسکرین کی طرف اور دیکھیں گے آج جو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے موضوعات کیا ہیں۔ جی ناظرین اکرام، جنت کا راستہ ہے۔ جناب، پہلا ہمارا عنوان یہ ہے کہ آیت نمبر 91 کا شان نزول کیا ہے۔ دوسرا عنوان ہمارا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں احکام، جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو احکام کے مقابل میں رخصت بھی ہوتی ہے، اس کا کیا نظام ہے۔ جی، ایک حصہ ہے آیت مبارکہ کا ما علی المحسنین من سبیل، اس سے کیا مراد ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ آیت نمبر 120 کا شان نزول کیا ہے۔ جی، فی سبیل اللہ کی کن تکالیف پر ثواب کا ذکر اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ کیا آیت نمبر 120 کا حکم منسوخ ہے؟ محترم ناظرین اکرام، یہ تو تھے ہمارے موضوعات، اور آئیے سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 91۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 91۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ضعیفوں پر کچھ حرج نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور یعنی طاقت نہ ہو، جبکہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ رہیں۔ نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک کیفیت کو بیان کیا ہے جو اس وقت مسلمانوں کو پیش آئی جب غزوہ تبوک واقع ہوا، اور سورہ برات، سورہ توبہ جو ہے، اس کا شان نزول آپ متعدد بار سن چکے ہیں کہ اس پوری صورت کے اکثر مضامین کا جو تعلق ہے وہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں رونما ہونے والے واقعات پر ہے۔ ہوا یہ، یعنی آیت نمبر 91 کی سماعت ہم نے کی ہے، اور اگر ہم آیت نمبر 90 پڑھنا چاہیں تب بات واضح ہوگی۔ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں ویسے بیان کر دیتا ہوں، یعنی وجاء المعذرون من الاعراب، کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے غزوہ تبوک پر جانے سے آزار بیان کیے، معذرت کی کہ جناب فلاں قبیلہ ہے، اس کے لوگ آ جائیں گے، ہمارے خاندان والوں کو کھا جائیں گے، اور اس طرح کے معاملات۔ لیؤذن لہم، تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، حالانکہ وہ لوگ جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے،
اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس غزوے میں جانے سے رہ گئے کچھ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ بولا۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ملے گا۔ ایک تو تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے جھوٹ بولا، غلط عذر بیان کیا، کوئی معاملہ ان کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ اب معاملہ یہ درپیش ہوا کہ کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے ساتھ سچا عذر تھا۔ علماء نے لکھا کہ سچے عذر والے لوگ بھی اس وقت موجود تھے، اور ان میں سے بعض لوگ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا عذر بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن حاتم لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سورہ براءت لکھ رہا تھا، یعنی مسلسل نازل ہو رہی تھی، اور کیفیت میری یہ تھی لوادع القلم فی اذنی، کہ قلم جو ہے میرے کانوں میں ہوتا تھا۔ اذ امرنا بالقتال، غزوہ تبوک میں جا کر لڑنے کا حکم آ چکا تھا، اور اتنے میں ایک نابینا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کیف بی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا ہوگا، وانا اعمی، میں تو نابینا ہوں، میں کس طرح جاؤں گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ کیا آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے؟ لیس علی الضعفاء، جو ضعیف لوگ ہیں، شیخ فانی ہو چکے ہیں، ولا علی المرضى، یا مریض لوگ ہیں، اب ساری قسم کے جو ہے اپاہج ہو گئے، جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ ہو گئے، جو نابینا ہیں وہ ہو گئے، لنگڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر ضعفاء کا دوسرا معنی لیا جائے کہ جن کے پاس سواریاں ہی نہیں ہیں، نفقہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، مال و اسباب ہی نہیں ہے ان کے پاس، سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ضعفاء کا، جو مریض تھے ان کا استثناء فرمایا، جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے ان کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرط یہ کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جھوٹے آزار بیان کیے، دوسری طرف وہ لوگ جو کامل ایمان لانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، واقعتاً ایسے آزار انہیں درپیش ہوئے ہیں، ان آزار کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جب یعنی نصحو کہ کئی معنی ہیں، بہت سارے جگہوں پہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، وہاں بھی استعمال ہوا ہے، اور بنیادی طور پر جس کا معنی آتا ہے وہ آتا ہے مخلص ہونا، کہ یہ لوگ مخلص ہیں لیکن آزار نے آ گھیرا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا پس منظر اور شان نزول اس آیت مبارکہ کا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایسا کئی مواقع پر ہوتا رہا کہ بعض لوگ آزار کی وجہ سے نہیں جاتے تھے اور بعض لوگوں کو روکا جاتا تھا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نائب بنا کر چھوڑ کر جاتے تھے، یا کوئی اور مجبوری ہو جاتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مدینہ منورہ میں ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ آئے ہو جو تمہارے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جو مال خرچ کر رہے ہو، جن وادیوں میں کو تم طے کر رہے ہو، وہ ہر کام میں تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے جیسے کس طرح ہو گئے، یا ہمارے ساتھ کس طرح ہو گئے، حالانکہ وہ تو مدینہ منورہ میں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا
کہ انہیں مجبوری نے روکا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، بندے کی نیت سچی ہو اور اس کی مجبوری جو ہے اسے آ گھیرے، تب بھی اسے اس عمل کا ثواب ملتا ہے۔ میں ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر تھا مدینہ منورہ میں، تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا میری واپسی ہے، کہ اچھا عید بچوں کے ساتھ کرنی ہے۔ عربی بزرگ تھے، تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، اصل میں وہ رویت ہلال کمیٹی میں ہوں، تو یوں ایک ڈیوٹی ہے، اس کے لیے جانا ہے۔ تو انہوں نے ایک شخص کو بلایا، ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اب عربی میں ہی ایک انداز ان کا نا، اب عربی میں ہی انہوں نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ بیمار تھیں، جنگ بدر کا واقعہ آیا تو نبی اکرم علیہ السلام نے تیمہ داری کے لیے انہیں چھوڑ دیا وہاں پر، اور وہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن جو بدری صحابہ کا ثواب تھا وہ انہیں ملا۔ تو پوچھا، تو میں نے عرض کیا کہ بچوں کی وجہ سے عید نہیں منا رہا، تو پھر یہ ساری بات سن کے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجبوری کی وجہ سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نیت ہوتی ہے اس کے مطابق انہیں ثواب ملتا ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں لائف میں، آپ صادق ہوتے ہیں، آپ کی نیت سچی ہوتی ہے۔ ایک موقع پر میں نے نیت کروائی نا، زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں ہے، اسی 23 مارچ کے اجتماع کی بات ہے۔ 23 مارچ کو پنجاب کے ایک شہر میں حاصل پور میں اجتماع تھا، ایک نیت کروائی میں نے کسی سے، تو امیر اہل سنت کا میسج تشریف لایا اور فرمایا کہ اتنے مجمع میں اس نے نیت تو کر لی ہے، پتہ نہیں دل سے کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ تو یوں کئی دفعہ اس کے علاوہ بھی امیر اہل سنت جو ہیں وہ اظہار فرماتے رہتے ہیں کہ وہی ہاتھ اٹھائے جس کی سچی نیت ہے۔ پہلا مرحلہ ہے سچی نیت کا ہونا۔ مثال کے طور پر آپ مدنی قافلے میں جانا چاہتے تھے، آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے تھے، آپ کی بڑی پکی سچی نیت تھی، کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے، اب ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ پہلے جھوٹی نیت تھی اور پھر نہیں کیا تو کوئی ثواب ملے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کا فرق جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اگلا نقطہ بھی اسی پر ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ ایک بہت ہی بنیاد ہے، دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے بنیاد ہے کہ جہاں آزار آئیں گے وہاں رخصتیں بھی آئیں گی۔ قرآن پاک نے روزوں کے حوالے سے رخصتیں بیان کی کہ مسافر ہے اس پر روزہ نہیں ہے، اسی طریقے سے جو مریض ہے وہ بعد میں روزہ رکھے گا، مسافر بھی بعد میں رکھے گا۔ اسی طریقے سے تیمم کا بیان قرآن پاک نے بیان کیا کہ جناب کوئی قادر نہیں ہے پانی پر، پھر وہ تیمم کرے گا۔ تو بہت ساری رخصتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ احکام بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ان احکام کے مقابلے میں رخصتیں بھی ہوتی ہیں۔ بہت ساری باتوں کی رخصتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور بہت ساری باتوں کی رخصتیں پتہ نہیں ہوتی۔ اب ان رخصتوں کا فارمولہ کیا ہے؟ تو ہمارے فقہ نے اپنی کتابوں میں اس کا ایک پورا فارمولہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کچھ عوارضات ایسے ہوتے ہیں، یعنی عوارضات سے مراد ہے آزار، ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے جو مجبوری بنتی ہے کہ یا تو وہ سماوی ہوتے ہیں، عوارض سماویہ انہیں کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے بس میں نہیں تھی وہ چیزیں، ایک قدرتی اور ایک آفاتی صورت ہوتی ہے۔ اور دوسرے جو عوارض ہوتے ہیں انہیں عوارض مکتسبہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے اپنے فعل سے وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں طرح کی عوارضات کی اپنی اپنی تفصیل ہے۔ پہلے قسم کے جو عوارضات ہیں عوارض سماویہ، یہ 11 ہیں۔ کتنے جناب؟ 11 ہیں۔ نابالغ ہونا، یعنی کسی کی بس میں تو نہیں ہے نا پیدا ہوتے وہ بالغ ہو جائے، ایک سماوی عذر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نابالغ کو احکام میں مکلف نہیں بنایا، رخصتیں دی ہیں۔
ایمان میں مکلف ہوگا جب اتنی عمر ہو جائے کہ سمجھ پیدا ہو جائے۔ علماء نے لکھا 7-8 سال کا بچہ جو ہے ایمانیات میں سمجھدار ہوتا ہے، لیکن جو احکام ہیں احکام میں یہ مکلف نہیں ہے۔ کوئی پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہونا نہ ہونا بھی انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو عذر سماوی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بھی قلم اٹھ جاتا ہے، مثال کے طور پہ 20 سال تک ٹھیک رہا، 20 سال کے بعد پاگل ہو گیا، اب جیسے جنون طاری ہوگا قلم اٹھ جائے گا۔ اب نماز پڑھنا، دیگر احکام کی پابندی کرنا اس کے اوپر لازمی نہیں ہے، مرفوع قلم ہو چکا ہے یہ۔ ماتو، پاگل اور ماتو میں تھوڑا ہی فرق ہے، ماتو کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی حالت جنون میں چلا جاتا ہے، تو حالت جنون میں جائے گا، اس کا حکم مجنون ہی کی طرح ہوگا۔ نسیان، بہت سارے مواقع پر شریعت مطہرہ نے بھولنے پر رعایت دی ہے۔ آپ بھول کر کچھ کھا لیتے ہیں رمضان میں، روزہ یاد ہی نہیں تھا، آپ کو چھوٹ ہوگی۔ بہت ساری جگہ ایسے بھی ہیں کہ جہاں اس عبادت پر اثر پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے فرض نماز میں کوئی فرض بھول گیا، وہ چھوڑ دیا بھولنے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب نماز ہو گئی اس کی، یہ حکم وہاں تھا، روزے میں ٹھیک تھا، لیکن نماز میں اتنا ہوگا کہ اسے گناہ نہیں ملے گا، یاد ہی نہیں ہے، ٹائم بھی چلا گیا، فرض چھٹا تھا، نماز بھی قضا ہو گئی، لیکن چونکہ بھولا تھا تو اسے جو ہے وہ گناہ تو نہیں ملا، لیکن وہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ روزے میں اس بھول کی وجہ سے جو فائدہ اسے حاصل ہوا وہ یہ حاصل ہوا کہ روزہ ہی نہیں ٹوٹا، اپنی اپنی تفصیل ہے بھول کی۔ نیند، اب نیند کی حالت میں جو ہے وہ بعض ایسے چیزیں ہیں جو انسان کرے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ بے ہوشی کا طاری ہونا، بے ہوشی دراز ہو جاتی ہے، 6 نمازوں سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اب ان کی قضا بھی نہیں ہے، یا بے ہوشی طاری ہے اور اپنا وہ نماز تو جاری ہے جو وقت کی نماز ہے، چونکہ بے ہوش ہے اس لیے گناہ نہیں ہوگا، اس کی قضا تو کرنی پڑے گی جب وہ صورت نہیں پائی گئی کہ نمازیں معاف ہوتی ہوں، تو بے ہوشی کی وجہ سے آفت سماوی ہے۔ اسی طریقے سے غلامی، ایک آدمی غلام کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو جو غلام کے الگ احکام بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے معاملات میں غلام کے احکام ہی الگ ہوتے ہیں، اس کے طلاق دینے کا اختیار 3 نہیں ہے، اس اگر باندھی ہے تو عدت اس کی وہ نہیں ہے فگر میں جو دیگر ہوتی عورتوں کے لیے ہوتی ہے، اور بہت سارے احکام میں غلام جو ہے اس کے الگ احکام ہیں۔ مرض جو ہے ایک ظاہر بات اختیاری نہیں ہوتا نا، مرض غیر اختیاری ہوتا ہے، اسی لیے اسے آفت سماوی میں لیا گیا ہے۔ اب ایک نماز میں جو ہے وہ قیام کرنا فرض ہے، مرض کی وجہ سے اس فرض پر کوئی قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑے گا۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، مریض ہو گیا، رمضان کا روزہ نہیں رکھ پا رہا، چھوڑنے کی اجازت ہوگی، بعد میں قضا رکھے گا۔ 9واں نمبر ہے ماہواری کا آنا، عورتوں پر نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، قضا بھی نہیں ہوتی، روزے نہیں رکھیں گی لیکن روزوں کی قضا رکھیں گی۔ نفاس، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آئے اس دوران حیض والے جو رخصتیں تھیں وہ رخصتیں اسے حاصل ہوں گی۔ موت جو ہے انسان کی وہ بھی ایک عذر ہے، کئی چیزوں کے لیے عذر ہے، انسان مرتا ہے تو معاہدے ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اب پارٹنرشپ کی ہوئی تھی، پارٹنرشپ کا معاہدہ ختم، وکالت دی ہوئی تھی، وکالت معزول ہو گئی، تو موت کی وجہ سے بھی بہت سارے جو احکام وہ مرتب ہوتے ہیں، اور آزار میں بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جو عوارض مکتسبہ ہیں وہ 7 ہیں۔ بعض صورتوں میں جہالت کا اعتبار ہوتا ہے، اکثر صورتوں میں نہیں ہوتا۔ کسی کو مسئلہ نہیں معلوم تو اس پر کوئی معافی نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، 2 گناہ اس پر، تو فرض علم کیوں نہیں حاصل کیا، اور جو غلطی کی فرض چھوڑا نا علمی کی وجہ سے اس کا گناہ الگ ہوگا، یہی معاملہ واجب کا ہوگا۔ نشہ، بعض صورتوں میں نشے کی وجہ سے کچھ تخفیف ملے گی، بعض میں نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر کوئی نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو طلاق نشے کے باوجود بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ نشہ کوئی آفاقی عذر نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے پیدا ہونے والا عذر ہے،
تو اسی طریقے سے ہزل ہے، یعنی ٹھٹھا مذاق. ہزل کے کچھ 2-4 فقہی احکام ایسے اس میں رعایت ملتی ہے. سفر، انسان نے سفر شروع کیا اور شرعی مسافت کا سفر تھا اور شرائط پائی گئیں تو جناب اب نمازیں، فرض نماز 4 کے بجائے 2 پڑھے گا، رعایت شروع ہو گئی ہے. صفاحت کا مطلب ہے بھولا ہونا. تو بھولا ہونے کی وجہ سے کچھ احکام ان لوگوں کے لیے الگ بیان کیے گئے ہیں، خود قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں کہ بالغ تو ایک آدمی ہو گیا ہے، اب وراثت کا مال اس کو دینا چاہیے، لیکن اس میں بھول پن ہے، تو اس کا جو ولی ہے وہ روک کر رکھے گا، اس کے رشد کا، سمجھداری کا انتظار کرے گا. اس کے اپنے حکام میں خطا، مطلب منہ پر پانی کا چھٹا ڈال رہا تھا کوئی آدمی، منہ کھلا رہنے کی وجہ سے حلق میں داخل ہو جاتا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس خطا کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے خطا کے اور بھی احکام ہوتے ہیں. اور ایک صورت ہے جبر و اکراہ کی، کہ کسی سے گن پوائنٹ پر کہا جائے کفر بکو، تو 2 راستے ہوتے ہیں، عزیمت پر عمل کرے یا رخصت پر عمل کرے، دونوں کی اجازت ہوتی ہے. یا تو اڑ جائے کہ میں نہیں بکتا، بھلے مر جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہوگا. اور اگر کوئی دل سے برا جانتے ہوئے زبان سے کفر کی ادائیگی کرے اس کیفیت میں، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس لیے کہ اکراہ، اس سطح کی جو زبردستی ہے اس کی وجہ سے اسے یہ تخفیف دی جائے گی. تو یہ جو آیت مبارکہ جس کا تذکرہ جو ہے، جس کی تفصیل آپ نے آج جانی، آیت نمبر 91، اس آیت مبارکہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ بنیادی موضوع ہے عذر، کہ اللہ رب العزت نے عذر کی حالت میں جو پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے جو احکام بیان کیے، ان احکام کے تعلق سے ایک فلسفہ ہمارے سامنے آیا کہ قرآن جو ہے بہت سارے معاملات میں ہمیں آسانیاں دیتا ہے. جب آزار آتے ہیں، مجبوریاں آتی ہیں تو رخصتیں بھی ملتی ہیں. جتنی مجبوری اتنی رخصت، مجبوری کم ہے تو رخصت کم ہے. جیسا کہ قرآن پاک نے ایک رخصت بیان کی کہ کوئی شخص جو ہے ایسی جگہ پر ہے کہ بھوک سے دم نکلا جا رہا ہے اور ہلاک ہو جائے گا، کچھ کھانے کو نہیں ملا تو، اور اسے اس حالت میں، اس کیفیت میں مرا ہوا جانور ملتا ہے، تو یہ اس کیفیت میں اس مردار کو بھی کھا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے. تو علماء نے لکھا کہ الضرورۃ تقدر بقدر ضرورتی، لیکن یہ ضروری ہے کہ اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ سکتی ہو. یہ نہیں کہ جناب چلو اب تو صبح شام سیخ کباب کھاتے رہیں گے اس کے بیٹھ کے، نہیں، صرف اتنا جس سے جان بچ سکتی ہو اس قدر اجازت ہوگی، اس سے زیادہ اجازت حرام مردار کھانے کے نہیں ہوگی. ناظرین کرام، چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف. سب سے پہلے تو اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. آیت نمبر 120. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 120. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن
اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ مدینے والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں، یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ یعنی غصہ آئے، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوں کا نیک یعنی اجر و انعام ضائع نہیں کرتا۔ جی محترم ناظرین کرام، تسلسل وہی چل رہا ہے کہ واقعات یعنی غزوہ تبوک صحابہ کرام علیہ مردوان نکل رہے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو بغیر کسی عذر کے نہیں گئے کے متعلق یہاں بیان ہو رہا ہے۔ ما کان لأہل المدینہ، مدینہ منورہ شہر کے رہنے والے، ویسے تو لفظ مدینہ عربی میں سٹی کو کہتے ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام کے شہر کا بھی نام ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام ہے جہاں پر لفظ مدینہ آیا ہے، وہاں مراد مطلق سٹی ہے، لیکن یہاں پر مراد مدینہ رسول ہے۔ تو جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، ومن حولہم، اور جو ارد گرد کے رہنے والے قبائل تھے، تو وہ کیوں نہیں گئے؟ نبی اکرم علیہ السلام سے پیچھے کیوں رہ گئے؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، اب ایک انتہائی اہم جملہ جو ہے وہ قرآن نے ہمیں دیا، کہتا ہے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ۔ اب اعلیٰ حضرت نے بھی کیا شاندار ترجمہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان اپنی جان سے پیاری سمجھیں، یعنی کیسے روا ہے کہ اپنی جان نبی اکرم علیہ السلام سے پیاری سمجھی جائے؟ حضور جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، اور کوئی شخص یہ سوچ کے کہ نہیں میں مارا جاؤں گا، اس نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اس کی جان رسول اکرم علیہ السلام کی جان سے اہم ہے؟ تو قرآن پاک کا کتنا عظیم درس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ اہل مصر نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا تھا اور مبہوت ہو گئے تھے، اور مبہوت ہونے والی بھی عورتیں تھیں اور انہوں نے بھی انگلیاں کاٹی تھیں۔ یہاں صرف آپ کا نام سن کر لوگ جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو اب اللہ رب العزت نے، یعنی ہمارا اگلا نقطہ بھی یہ ہے، اللہ کی راہ میں جو بندہ نکلتا ہے، جو تکلیف اسے پہنچے گی اس تکلیف پر ثواب ملتا ہے۔ کیا کیا تکلیف پہنچ سکتی ہیں؟ قرآن بیان کر رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، مطلب کہ جو پیچھے رہ گئے وہ تکالیف کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر یہ تکالیف پہنچیں گی تو ان پر نیکیاں ہیں۔ کون سی تکلیف؟ ظَمَأٌ، پیاس لگتی ہے، یعنی صحرا کا سفر ہوا کرتا تھا اور کنواں کہیں آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو پیاسے رہنا ہے۔ ولا نصب، نصب مراد راہ کی تکلیف، تھکاوٹ، دیگر چیزیں۔ ولا مخمصۃ، مخمصہ کہتے ہیں بھوک کو، بھوک بھی وہاں پر فیس کرنا پڑے گی فی سبیل اللہ۔ ولا یطعون موطئا، اور اسی طریقے سے کفار کی زمین پر قدم رکھنا، یہ بھی نیکی ہے۔ کیوں نیکی ہے؟ یغیظ الکفار، اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ہمارے دیش میں داخل ہو گئے، ہماری حدود میں داخل ہو گئے، یہ بھی نیکی ہے۔ ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آگے جا کے
اگر مال غنیمت بھی حاصل کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں اللہ کی راہ میں جو نکلا ہوا ہے، ان سب باتوں کی وجہ سے اسے نیکیاں مل رہی ہیں۔ اس کا پیاسا رہنا نیکی، بدن کی تھکاوٹ نیکی، بھوکا رہنا نیکی، اس کا تکلیف برداشت کرنا نیکی، کافر کو اس موقع پر تکلیف پہنچانا نیکی، اور جو اسے مال و اسباب حاصل ہوں گے اس موقع پر وہ نیکی۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والا اس کا رواں رواں جو ہے وہ نیکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت اچھے عمل کرنے والے کی جو محنت ہے اسے ضائع نہیں کرتا۔ محترم ناظرین کرام، یہ تو اس آیت کا ہم نے خلاصہ بیان کیا ہے، اور اس آیت کا خلاصہ جو ہم نے بیان کیا، ایک تو یہ ہے کہ اس میں وہی تسلسل ہے کہ پیچھے رہ جانے والے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے انہیں ساری نیکیاں ملیں گی، اور ایک وہ ہیں کہ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے، ان کی سزا کا بیان اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 میں بیان کیا۔ اب اس سے آگے بھی ایک آیت مبارکہ آ رہی ہے، اس میں وہی فلسفہ ہے کہ کچھ لوگ جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس آئے، لِتَحْمِلَهُمْ، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہمارے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے کہ ہم سواریاں خرید سکیں، آپ اپنی سواریوں پہ ہمیں سوار کر لیں۔ لیکن اس وقت سواریاں کم تھیں، ان کے لیے سواریاں ہی دستیاب نہیں تھیں۔ قلتا، تو آپ نے ان سے فرمایا، لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس بھی کوئی سواری نہیں ہے۔ تولوا، وہ واپس ہو جاتے ہیں۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، لیکن اے محبوب علیہ السلام، آپ کے ساتھ نہ جانے کے غم میں اور افسوس میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ان کے پاس بھی کچھ ایسا ہوتا کہ جس سے وہ سواری خرید سکتے اور آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ تو جو عذر کی وجہ سے رہ گیا اس کے لیے بھی ثواب ہے، اور جس نے جان بوجھ کر غفلت اختیار کی حضور علیہ السلام کے ساتھ جانے سے، اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ ایک مفہوم تھا اس 3-4 آیت مبارکہ کا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایک فلسفہ دیا ہے کہ کہاں جو ہے وہ رخصتیں ملیں گی اور کہاں نہیں ملیں گی۔ عذر کا تذکرہ ہوا، مرض کا تذکرہ ہوا، اس بات کا بیان ہوا کہ جناب انہیں رخصتیں ملیں گی، اور رخصتوں کی بہت ساری تفصیل ہم نے سماعت بھی کی۔ اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا بھی شان نزول 3 شان نزول علماء نے بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ایک شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے، بعض نے 7 افراد بھی لکھا، جس میں حضرت عبداللہ بن مغفل اور دیگر افراد تھے، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب 3 بھائی تھے، معقل، سوید، نعمان بن مقرن، انہوں نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی تھے، وہ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، جنہوں نے آ کے اپنا یہ عذر بیان کیا کہ ہمارے پاس تو سواری ہی نہیں ہے۔ تو غزوہ تبوک جو ہے، غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے جسے غزوہ عسر بھی کہا گیا ہے، کہ مسلمانوں کے پاس بہت غربت کا معاملہ تھا، افراد تھے، سواریاں نہیں تھی جانے کے لیے، اور کس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونٹ پیش کیے اور دیگر مال و اسباب پیش کیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی جو مبارک سیرت ہے، اس سیرت سے بھی ہمیں یہ غزوے کے واقعات جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ ہمارے ساتھ آڈینس میں شامل ہیں، اور احمد رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں، کوئی افراد سوال کرنا چاہیں تو احمد رضا بھائی بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں کوئی جانور وغیرہ میسر نہ ہو، تو کیا اس پر بھی قربانی لازم ہوگی؟ تشریف رکھیے۔ ایسا اپنے ملک نہیں ہوگا، کوئی صحرا ہی ہوگا، جانور تو صحرا میں بھی ہوتے ہیں ویسے۔ شاید آپ کی مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں قربانی کا جانور دستیاب نہیں ہے۔ دیکھیے، جیسا عذر آئے گا ویسے رخصت ملے گی۔ ایام قربانی میں
کے آنے سے پہلے بھی جانور کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، بندہ باہر نکلے، تلاش کرے، قریب قریب کے شہروں سے جانور لائے جاتے ہیں، اس کا عرف بھی ہے۔ بالفرض واقعی کوئی ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے تو اس کو سامنے رکھ کے علماء اس کا متبادل بھی بیان کریں گے۔ جیسے کسی شخص پر قربانی واجب تھی اور وہ نہیں کر پایا، تو اب قربانی کا جانور صدقہ کرنا یا اس کی رقم صدقہ کرنا ایک متوسط درجے کا جو چھوٹا جانور ہے، بکرا، بکری یا دمبا وغیرہ، وہ اس پر وہ رہے گا، واجب رہے گا، اور یہ جو واجب ہوگا یہ صدقہ واجبہ کے طور پر جو اس کا محمل اور مصرف ہے اس طور پر ہی ادا ہوگا۔ پہلا تو مرحلہ ہے عبادت کی ادائیگی کا۔ عبادت کی ادائیگی میں کسی وجہ سے نہیں ہو پائی ہے، اگر کوتاہی ہوئی ہے تو گناہ بھی ہوگا۔ کوتاہی نہیں ہوئی اور ایک شخص مقیم تھا، صاحب استطاعت تھا اور قربانی نہیں کر سکا عذر کی وجہ سے، تب یہ ہے اس کی جو قضا بیان ہوئی ہے، جو طریقہ بیان ہوا ہے، اس کی طرف سے جانا ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے جی کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مقروض ہے تو اس کو شرعی طور پہ کیا رخصت ملے گی؟ تشریف رکھیے۔ قرض بھی ایک عذر ہوتا ہے جو بلا شبہ عذر مکتسبہ ہے۔ قرض کی وجہ سے بہت ساری رخصتیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ سے قرض منا ہوتا ہے، ایک شخص پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص کے پاس مال و اسباب ہیں، وہ مال و اسباب جن پر زکوٰۃ بن رہی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، لیکن اس پر قرضہ بھی ہے، تو قرضے کو شریعت نے مائنس میں رکھا ہے کہ پہلے قرضہ نکالے، قرضہ نکال کر پھر دیکھے کیا حساب بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص حج پر جانا چاہتا ہے تو قرضے کو حاجت اصلیہ کے طور پر رکھا ہے کہ اس کو نکال کے دیکھے استطاعت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی۔ اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے جو قرض دار ہے، لوگ تقاضے کرتے ہیں آ کے، دو بھائی دو بھائی دو ہیں، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال و اسباب بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ بیچ کے جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اب قرآن نے اسے ایک اور رخصت دی ہے کہ اگر کوئی تنگی میں ہے، عسر میں ہے، تو اس کو مہلت دینا واجب ہے، واجب اس کو مہلت دینا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جناب آپ اس پر تقاضا شروع کر دیں گے، قرض کی وجہ سے اسے رخصت ایک ملی ہے تقاضے کی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مالدار تو بہت ہے لیکن چلنے پر قادر نہیں، کیا اس پر بھی حج کرنا ضروری ہے؟ تشریف رکھیے۔ دیکھیے، حج میں بھی بہت سارے جو آزار ہیں ان کا تحقق ہوتا ہے، جیسے اپاہج ہے، نابینا ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو مستقل اپاہج اور نابینا کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے جو چلنے والی بات کی ہے، اس طرح کے لوگ عارضی طور پر ایسے آزار پیش آتے ہیں، چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی نابینا کب ہوا؟ ہر نابینا پیدائشی نابینا تو نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑھاپے میں آ کے نابینا ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا عذر جوانی میں لاحق ہوا، اب اس سے پہلے حج فرض ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، خود نہیں جا پا رہے، اب تو کسی اور کو بھیجنا ضروری ہوگا۔ تو دو صورتیں بنی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ابتداً ہی اس معذوری کے اس درجے پر ہے، جیسے اندھا ہونا ہوا، اپاہج ہونا ہوا، تو اس پر تو اصلاً حج فرض ہی نہیں ہوگا۔ جسمانی جو استطاعت ہے شریعت نے اس کی رعایت کی ہے، مالی استطاعت کے ساتھ ساتھ جسمانی استطاعت کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ٹھیک تھا، اٹا کٹا تھا، مالی اسباب بھی پائے گئے، حج بھی فرض ہو گیا، لیکن حج کرنے گیا ہی نہیں ہے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ جی اس پر حج فرض نہیں ہے، حج تو فرض ہے۔ خود نہیں بھی جا سکتا، بہت سارے نابینا ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، میں نے گھسٹ کر بھی طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، آتے ہیں پاؤں نہیں ہیں، اپاہج ہیں، گھسٹ کر بھی جو نا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے افراد بھی ہیں۔ تو دوسری صورت یہ کہ فرض تو ہو گیا تھا،
اب اس فرض کی جو ادائیگی ہے وہ ان کے ذمے پر ہے۔ اب دو آپشن انہیں ملیں گے اس معذوری میں، یا تو خود جائیں یا کسی اور کو حج بدل کے لیے بھیجیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کا ہم نے آج سماعت کیا۔ اللہ رب العزت ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔